بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے. میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ اور امان میں رکھیں. پیارے بچوں، آج کا کلاس ہے 8th سبجیکٹ ہے اردو، اور موضوع سبق ہے آزمائش شرط ہے. آج ہم نے اس کے سوالات کرنے ہیں. تو سبق میں نے آپ کو 2 لیکچر میں پڑھا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ اپنی کتاب نکالیے پیج نمبر 60 اور 69 پر. آج ہم پہلے اس کے لفظ معنی اور پھر سوالات کے جواب بہت لکھیں گے. عزیز بچوں، سوال نمبر 1 ہے فرنگ یعنی گو فرست. فرنگ مینز گو فرست. لفظ معنی اکلوتے گو اکیلا. یس اس کچھ مثال کنوئی نچو اس ونان اکلوتے. آزمائش گو فرق نہ. ازمانہ. تہیا گو ارادہ. تہیا کیا گو ارادہ. تہیا کیا گو ارادہ. سری پائی گو سر اور پاؤ. سری پائی کیا گو سر اور پاؤ. سری پائی کیا گو سر اور پاؤ. رات ڈلنا گو رات کا گزرنا. رات ڈلنا کیا گو رات کا گزرنا. ناچاکی گئی ناراضگی. ناچاکی کیا گئی ناراضگی. ناچاکی کیا گئی ناراضگی. واردات گو حادثہ یا واقعہ. واردات مانے حادثہ یا واقعہ. منادی پکارنے والا اعلان کرنے والا. منادی پکارنے والا اعلان کرنے. اذیت تکلیف دینے والا. ضرر اذیت تکلیف ضرر. اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہے. ملزم کو جرم آس کورمت. وہ ملزم جس کو پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہے. اشتہار دیا گیا تس ملزم سن ناو یس اخبارس نیران کہ پھلن ملزم ہسا گوریو اشتہاری ملزم. وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو. پھولے نہ سمانا گو بہت خوش آنا. پھولے نہ سمانا کیا گو بہت خوش ہونا. تفتیشی عملہ جانچ کرنے والا عملہ. تفتیشی عملہ یا چھان بین کرنے والا عملہ. اقبال جرم جرم تسلیم کرنا. اقبال جرم کیا گو جرم تسلیم کرنا. اقبال جرم کیا گو تسلیم کرنا. جرم تسلیم کرنا. آلات آلات گو آلہ کی جمع. آلات کیا گو آلہ کی جمع. کانٛہہ چیز تتھ ونان آلات. دل برداشت دل برداشت غمگین آزردہ. ڈونگ رچانا فریب کا جال پھیلانا. ڈونگ رچانا کیا گو فریب کا جال پھیلانا. یہ سوال نمبر 1. ام پتہ سوال نمبر 2. بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی. ام بزرگن یہ مرنس قریب ام کیا نصیحت کر پنس نیچس. بوڑھے نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو تجربہ حاصل ہو. دپان ام بزرگن ہسا وون پنس کنوئی نجو یہ مرنس قریب پتہ اون بلائت دوپنس گوبریا گۄڈٕ ٲسۍزٮ۪ن آزماوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پتہٕ ٲسۍزٮ۪ن پنُن دوست بنان تاکہ ژےٚ لگی نہٕ دھوکہ کینٛہہ. بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے. بوڑھے نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو تجربہ حاصل ہو. سوال نمبر 2. سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا. سرکاری مخبر امس کت پہ لوگ پتہ کہ قتلک واردات. سرکاری مخبر کو نے اپنی بیوی کو سرکاری مخبر نے اپنے دوست کی بیوی کو اعتماد میں لی ہے. اپنے دوست کو بیت میں تو اس نے ساری باتیں بتا دی. اس کو بتا دی کیونکہ شہر میں پہلے کچھ دن پہلے ایک قتل ہوا تھا اور اس نے سوچا شاید یہ قتل میرے دوست نے نہیں کیا تھا. دپان یہ سرکاری مخبر یہ ام سندس یہ بزرگ امس نچس یہ دوست یہ تو گھان. دپان اکہ دہ ہسا آو ام سن پنہ ام سن یہ خانداری وچن مایوس اداس. ام پرُژھ امس گۄڈٕ سوٗنٛچُن دوٚپُن شاید یِمن ما آسہِ دۄن بٲژن تو میاں میاں گوٚو. آخر کار ووٚننس دوٚپُس کیا دلیل تو ام اعتمادس منٛز یہ تو اور اس نے اس کو سارا راز بتا دیا. اس کو بابی کہہ کر پکارتے تھے. یہ ام سن پنس دوست سن خانداری ونان بابی. مگر یہ سرکاری مخبر یہ مقامی پولیس مز کران یہ ہسا یہ جاسوسی. کیا کران جاسوسی. سرکاری مخبر نے اپنے دوست کی بیوی کو اعتماد لیا تو اس نے ساری باتیں اس کو بتا دی کیونکہ شہر میں پہلے کچھ دن ایک قتل ہوا تھا اور اس سوچا شاید یہ قتل میرے دوست نے کیا. کس نے اس طرح سے سرکاری مخبر کو اپنے دوست کی بیوی سے قتل کی واردات کا پتہ چلا. خبر مخبر نے پولیس کو اطلاع کیوں دے دی. مخبر نے کیا پولیس اطلاع کیونکہ مخبر اپنے فرض منصوبی
اور انعام کے لالچ میں، کیونکہ مخبر نے اپنی فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں آ کر پولیس کو اطلاع دی کہ أمس یہ کٲم بیٚیہِ ہسا دوٚپُن انعام اوس کوٚرمُت، انعام کے لالچ منٛز ہسا دیُت أمۍ کَتھ پولیسس اطلاع۔ نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ أمۍ نوجوان کیٛازِ اوس یہ قتلُک فریب رچومُت؟ نوجوان نے اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے اس قتل کا ڈھونگ رچایا۔ نوجوان اس امہِ قتلُک ڈھونگ امہِ موٗجوٗب رچومُت کہ پنٕنۍ خانداری تہٕ پنٕنۍ دوست آزماوُن بہٕ، کیٛازِ أمِس ٲس مرٕنۍ یٲژ، کٔمۍ کٔر نصیحت؟ پنٕنۍ مٲلۍ۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائے بغیر کسی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ امہِ کہانی سے یہ سبق ملان کہ آزمائش بغیر پزِ نہٕ کٲنٛسہِ پر بھروسہٕ کرنا، پہلے آزما کر دیکھ لینا چاہیے کہ آدمی بھروسے کا ہے یا نہیں۔ گۄڈٕ گژھِ آزماوُن کہ یہِ نفر چھا بھروسہٕ وول کِنہٕ یہِ رشتہٕ دار چھا بھروسہٕ وول کِنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ دوست چھُ مےٚ بھروسہٕ وول کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ ما واتناوِ مےٚ زانٛہہ۔ تہٕ یِم سوال چھِ مےٚ لیکھِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ ڈایری پٮ۪ٹھ، تہٕ مےٚ چھُ اُمید تُہۍ تہِ لیکھِو تہٕ بہٕ پَرٕ بیٚیہِ۔ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو تجربہ ہو۔ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو تجربہ ہو۔ سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ سرکاری مخبر نے اپنے دوست کی بیوی کو اعتماد لیا تو اس نے ساری باتیں اس کو بتا دی، کیونکہ شہر میں پہلے کچھ دن ایک قتل ہوا تھا اور اس نے سوچا، یعنی سرکاری مخبر نے سوچا شاید یہ قتل میرے دوست نے ہی کیا تھا۔ اس طرح سے اس کے سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ اپنے دوست کی بیوی سے چلا۔ مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ مخبر نے اپنے فرض مناسب اور انعام کی لالچ میں آ کر پولیس کو اطلاع دی۔ مخبر نے اپنے فرائض اور منصبی اور انعام کی لالچ میں آ کر پولیس کو اطلاع دی۔ نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ نوجوان نے اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے اس قتل کا ڈھونگ رچایا، کیونکہ اس کو اپنے والد صاحب نے مرتے وقت یہ نصیحت کی تھی، اس لیے نوجوان نے اپنے بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے اس قتل کا ڈھونگ رچایا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائے بغیر کسی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، پہلے آزما کر دیکھنا چاہیے، پھر آدمی پر بھروسہ ہے کہ آدمی بھروسے کا ہے یا نہیں۔ اگر بھروسے کا ہے تو بھروسہ کرنا چاہیے، اگر بھروسے کا نہیں تو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائے بغیر کسی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، پہلے آزما کر دیکھ لینا چاہیے کہ آدمی بھروسے کا ہے یا نہیں۔ تو آج ہم نے اس کے 2 سوالات کیے، کل ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔